اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ عزیز بھائیوں، ہم نے نماز کا سبق شروع کر رکھا ہے کہ جب ہم نماز میں یہ آیات پڑھتے ہیں تو ہم اپنے رب سے کیا باتیں کرتے ہیں۔ کل ہمارا موضوع تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، وہ تقریباً مکمل ہو گیا تھا۔ ایک بڑی اہم بات رہ گئی تھی، وہ یہ ہے کہ جب آپ امام صاحب کو دیکھتے ہیں کہ وہ آپ کے سامنے آگے نماز پڑھا رہا ہوتا ہے تو کئی امام صاحب اپنی قرات الحمدللہ سے شروع کرتے ہیں اور کئی امام پہلے بسم اللہ بلند آواز سے پڑھتے ہیں۔ یہ آپ نے کئی مسجدوں میں سنا ہوگا۔ میرا یہ موقف ہے کہ جہاں پر اسلام نے ایک کام کے 2 یا 3 طریقے رکھے ہیں وہ سارے ٹھیک ہیں، جہاں پر نہیں رکھے وہاں پر ہمیں بھی نہیں رکھنے چاہیے، اور اپنی انا کے لیے یا اپنی پسند ناپسند کے لیے دین کی کسی بات کو جو جائز ہو کسی کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ یہ کہے کہ جو میں کرتا ہوں وہ ٹھیک ہے، جو دوسرا کرتا ہے وہ غلط ہے۔ یہ بات درست نہیں ہے۔ تو صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث موجود ہے اور بہت سارے صحابہ کرام کا اس پہ عمل ہے کہ جب آپ قرات کرتے تو آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم بلند آواز سے پڑھتے، اور یہ بھی صحیح بخاری کے اندر روایت موجود ہے کہ جب آپ قرات کرتے تو آپ اپنی قرات کو الحمد سے شروع کرتے، الحمدللہ رب العالمین سے۔ اس سے ثابت ہوا کہ یہ دونوں طریقے ٹھیک ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو جو طریقہ اپنا لیا، جو جو آپ نے عمل کر کے دکھا دیا، وہ ہمارے لیے سارا ہی سنت ہے۔ اور بعض اوقات میں سوچتا ہوں کہ چونکہ اسلام عالمگیر مذہب ہے، یہ کسی علاقے اور خطے کا مذہب نہیں ہے، نہ کسی ایک قوم کا ہے، پوری دنیا کا مذہب ہے، تو اسلام نے بہت ساری چیزوں کو بڑا کھلا رکھا ہے تاکہ لوگ اپنی مرضی کے مطابق کر سکیں۔ تو یہ بات کلیئر ہوئی۔ آپ بعض اوقات سوچتے ہوں گے کہ امام صاحب بسم اللہ پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ وہ پڑھتے ہیں لیکن اس وقت جیسے انہوں نے تحفظ پڑھی ہے یا پیچھے ثنا پڑھی ہے اس طرح پڑھ لیتے ہیں۔ تو آئیے آج کا جو ہمارا اگلا سبق ہے وہ دوسری آیت ہے سورہ فاتحہ کی، الحمدللہ رب العالمین۔ جب ہم یہ پڑھتے ہیں تو اپنے رب سے کیا مناجات کرتے ہیں، آئیے ہم اس میں غوطہ خوری کرتے ہیں۔ الحمد جو ہے، حمد کے معنی ہوتا ہے تعریف۔ ایک معنی جو آپ نے عام طور پہ سنا ہوا ہے، اس کا معنی تعریف ہے، اور اردو والوں نے حمد کا معنی صرف وہ تعریف لی ہے جو شعروں میں ہو۔ آپ اردو کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں تو پہلا سبق اردو کا حمد ہوتا ہے اور وہ نظم ہوتی ہے۔ پاکستان کی بات کرتا ہوں، لیکن حمد ہر طرح کی، بے شک وہ پنجابی میں کرے، وہ اردو میں کرے، وہ انگریزی میں کرے، وہ نظم میں کرے، وہ نثر میں کرے، وہ حمد ہے، تعریف۔ ایک معنی یہ ہے جو معروف معنی ہے دنیا کے اندر۔ دوسرا ایک اور معنی حمد کا ہے، آپ کی توجہ میں اس طرف دلانا چاہتا ہوں۔ حمد کا ایک معنی شکر بھی ہے، شکریہ ادا کرنا۔ آج ہم اس پہ بحث کریں گے انشاءاللہ۔ پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ بندہ کسی کی تعریف کیوں کرتا ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں، تمام شکر اللہ کا ہے جو سارے جہانوں کا رب ہے، پالنے والا ہے۔ ہم کیوں کر رہے ہیں تعریف؟ دنیا میں ہم کسی کی تعریف کیوں کرتے ہیں؟ 2 وجہ پہ تعریف کی جاتی ہے۔ ایک تو سبب یہ ہوتا ہے کہ کسی کے اندر وہ بہت بڑی خوبی ہو تو اس خوبی کو دیکھ کر آپ تعریف کرتے ہیں کہ واقعی بڑی، بہت بڑا بہادر ہو تو آپ اس کی بہادری کی تعریف کرتے ہیں۔ کوئی بہت بڑا عالم ہو تو آپ اس کے علم کی تعریف کرتے ہیں کہ اس کے اندر وہ بات پائی جاتی ہے۔ اور ہم اللہ کی تعریف اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ سے بڑھ کر کون خوبصورت ہو سکتا ہے، اللہ سے بڑھ کر
کون دینے والا ہو سکتا ہے؟ اللہ سے بڑھ کر کون زیادہ دیکھنے والا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں انسان بھی سمیع بصیر ہے، دیکھتا اور سنتا ہے، اللہ بھی سنتا اور دیکھتا ہے جیسے اس کی شان کے لائق ہے، لیکن اس کی سماعت کوئی بولے نہ بولے وہ پھر بھی سن لیتا ہے، دل کی بات بھی سن لیتا ہے۔ ہمیں سننے کے لیے کان چاہیے، کانوں کا ٹھیک ہونا چاہیے، اور وہ زبان جو ہمارے دماغ میں ہم نے سیکھی ہوئی ہے اس میں کوئی بات کرے تو ہمیں سمجھ دیتا ہے، ورنہ شور لگتا ہے۔ چینی بول رہے ہو تو آپ کہیں گے شور کر رہے ہیں، ان پڑھ کوئی انگریزی سنے تو وہ کہے گا کہ یار یہ کیا شور ہے۔ تو سننے میں اس جیسا کوئی نہیں، دیکھنے میں اس جیسا کوئی نہیں، دینے میں اس جیسا کوئی نہیں، زندگی میں اس جیسا کوئی نہیں۔ باقی چیزیں آتی ہیں فوت ہو جاتی ہیں چلی جاتی ہیں، وہ ہمیشہ زندہ ہے۔ اختیارات میں اس جیسا کوئی نہیں، رحم کرنے میں اس جیسا کوئی نہیں، طاقت میں اس جیسا کوئی نہیں۔ تو اس لیے ہم تعریف، یہ خوبیاں اللہ کی ذاتی خوبیاں ہیں، اتنی بڑی خوبیوں کا مالک، اور وہ ہو بھی ہمارا رب، ہم تعریف کیوں نہ کریں؟ ایک تو تعریف اس لیے کرتے ہیں لوگ کہ اس میں خود خوبی ہوتی ہے کوئی، اس میں آپ یہ کہیں گے کہ جو خوبصورت چیزیں دیکھ کے آپ تعریف کرتے ہیں، گلاب کا پھول دیکھتے ہیں آپ کے منہ سے سبحان اللہ نکلتا ہے، آپ چھوٹا بچہ دیکھتے ہیں، خواہ وہ چھوٹا بچہ کتے کا بچہ کیوں نہ ہو، بہت پیارا سا لگتا ہے، بچوں میں معصومیت ہوتی ہے، تو آپ کے منہ سے نکلتا ہے کہ اللہ یہ کس طرح بنایا ہے آپ نے۔ اونٹ کا بچہ دیکھ لیں چھوٹا سا، آپ کو بہت پیارا لگے گا۔ تو کسی پیاری چیز کو دیکھ کر بھی آپ تعریف اصل میں اللہ کی کر رہے ہیں جب اس کی تعریف کر رہے ہیں۔ اگر کوئی خوبصورت ہے تو اس میں اس کا کیا کمال ہے، اگر کوئی عالم ہے تو اس کا کیا کمال ہے، یہ اللہ کی مہربانی ہے۔ تو یہ تعریف بھی اللہ کی طرف جاتی ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا، تو ایک خوبی تو خوبی کی بنیاد پہ لوگ تعریف کرتے ہیں، اور ہم بھی اللہ کی تعریف اسی لیے کرتے ہیں کہ اللہ جیسا کوئی ہے ہی نہیں، لا مثل لہو، اس کی مثال ہے ہی نہیں، اللہ کی مثال دینا کفر ہے۔ دوسری بات کہ کسی کا بندے پر احسان ہو پھر بندہ اس کی تعریف کرتا ہے، یہ انسان کی فطرت ہے۔ کوئی آپ پہ احسان کرے تو آپ اس کی تعریفیں محلے میں گلی میں دوستوں میں کریں، بڑا اچھا انسان ہے، میں نے ایک بار کہا میرا کام اس نے کر دیا، میں گیا ہی ہوں اور اس نے مجھے دیکھتے ہی میرا کام کر دیا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے، ہم نے جو چیزیں اللہ سے مانگی بھی نہیں اللہ نے وہ بھی عطا کر دی۔ کیا ہم نے کبھی، ہم اتنے لوگ بیٹھے ہیں شادی شدہ لوگ جو بیٹھے ہیں، کبھی آپ نے یہ مانگا تھا کہ یا اللہ جو میرا بیٹا ہو یا بیٹی ہو اس کی آنکھیں بھی ٹھیک ہونی چاہیے، اس کے دل کے چار خانے بھی ہونے چاہیے، اور اس کا دماغ بھی ٹھیک ہو، اور جو دنیا کی نعمتیں آج وہ استعمال کر رہا ہے ان کا نام لے کے آپ نے کبھی مانگا ہو کہ یہ بھی اس کو دینی ہے یا اللہ، اور یہ بھی مانگا ہو کہ موبائل بھی اس کے لیے ہونا چاہیے اور پھر سگنل بھی ہونے چاہیے فضا کے اندر، اللہ نے بغیر مانگے دے دیا۔ تو اتنا بڑا محسن ہے ہمارا، احسان کرنے والا ہے کہ بغیر مانگے سب کچھ دے دیا، اولاد دے دی، کوئی نماز پڑھے نہ پڑھے 2 ٹائم کا کھانا دیتا ہے۔ بلکہ جو اللہ کے مخالف، جو اپنے آپ کو رب کہلواتے تھے، فرعون جیسے لوگ، اور جو آج بھی اللہ کے دین کی بجائے دوسرے دینوں کو پسند کرتے ہیں، ان کو بھی وہ دیتا ہے۔ تو جو اتنا بڑا محسن ہو، احسان کرنے والا، پھر اس کی تعریف کیوں نہیں کرنی چاہیے؟ اس لیے ہم کہتے ہیں الحمد، اور ساری تعریفیں اس کی ہیں، سارا شکرانہ اس کا ہے۔ اس لیے کہ آپ اپنی نظر دوڑا کے دیکھ لیں، اپنے جسم پر دیکھ لیں، اپنے دائیں بائیں دیکھ لیں، جو کچھ نظر آئے گا وہ میرے اللہ کا احسان ہے۔ سبحان اللہ، میں بڑی کنجوسی کرتے ہیں آپ۔ یہ جمعہ کا خطبہ نہیں ہے کہ اس کے اندر بولنا درست نہیں ہوتا، یہاں آپ بات کر سکتے ہیں، ثواب ملتا ہے آپ کو۔ تو جہاں آپ دیکھیں گے وہاں ہی اللہ کی تعریف ہے، اللہ کے احسانات ہیں، تو پھر تعریف تو نکلنی چاہیے اس کی، اور یہ ثواب بھی ہے۔ آپ عبادت کر رہے ہیں جب اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، کوئی ایسا ہے جس کی تعریف کریں اللہ کے علاوہ اور وہ عبادت بھی شمار ہو؟ تو دیکھیں، اس لیے دوسری وجہ یہ ہے کہ ہر قسم کا احسان تو اسی کا ہے، تو پھر الحمد ہم کہتے ہیں، الحمد ہر قسم کی تعریف، ہر قسم کا شکر اللہ کے لیے ہے۔
میں نے کہا تھا میں شکر کے معنی پر تھوڑی سی بات کروں گا. تو جب آپ کھانا کھاتے ہیں تو پڑھتے ہیں الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا الطعام ورزقنی من کل شیء ورزقنی من کل، کیا ہے آگے، من غیر حول منی ولا قوہ. یہ صحیح حدیث سے دعا ثابت ہے. تو الحمد آپ نے کہا، آپ نے مزیدار چیزیں کھائیں اور کہا الحمد. اب یہ صرف تعریف نہیں کی، آپ نے شکر بھی ادا کیا ہے کہ جو کچھ آپ نے دیا ہے مجھے یہ تیری مہربانی ہے، میں اس قابل نہ تھا. جو آپ بریانی کھا رہے ہیں یہاں پر بیٹھ کر لاہور کے اندر، آپ کو اندازہ ہے کہ یہ دھان کی فصل کہاں لگی تھی اور کس کس نے پانی دیا اور یہ کیسے پکی، کن مشینوں سے ہو کر اور کیسے پک کر آپ کے سامنے آ گئی. آپ قادر تھے اس پر؟ اللہ مہربانی نہ کرتا آپ کھا سکتے تھے؟ اور کتنے لوگ ہیں منہ میں لقمہ ڈالتے ہیں اندر پھنس جاتا ہے اور موت واقع ہو جاتی ہے بعض کا. آپ کے نہیں ہوئی، آپ کو مزہ آیا کھا کر، پھر جسم کا حصہ بنا ہے، جا کے بننے جا رہا ہے، تو آپ تعریف کرتے ہیں کہ ساری تعریفیں اللہ تیری ہیں. اب یہ معنی شکر میں ہے کہ تیرا شکر ادا کرتے ہیں. اور بھی کئی جگہ پہ جب آپ کہتے ہیں الحمدللہ تو اس کا معنی تعریف بھی ہوتا ہے اور شکر بھی ہوتا ہے کہ یا اللہ یہ تیری مہربانی ہے. یہ پہلا لفظ ہوا الحمد للہ رب العالمین، اللہ کے لیے ساری تعریفیں ہیں. اللہ نے قرآن میں بڑی وضاحت سے فرمایا ہے کہ جیسے تم اپنے باؤ کفار مکہ کو جب حج کرتے ہو تو جیسے باؤ اجداد کا ذکر کرتے ہو اس سے بڑھ کر اللہ کا ذکر کرو. اللہ کو یہ پسند ہے. جو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اللہ اور زیادہ عطا کرتا ہے، اور جو شکر نہیں کرتا پھر اللہ وہ لے بھی لیتا ہے نعمتیں. بھئی اتنا بھی نہیں کہ وہ دے سب کچھ. مجھے بتائیے بجلی کا بل ابھی آیا نہیں ہوتا اور ہمارے دل دھڑک رہے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں کتنا آئے گا اور کیا بنے گا. تو کبھی سورج جو جتنی ہیٹ دے رہا ہے، جتنی روشنی دے رہا ہے، سارے بلب جلا دو دن کے وقت پتہ ہی نہیں چلنا کہ بلب جل رہے ہیں. وہ اتنی روشنی جو رب دے رہا ہے، کبھی بل کا مطالبہ کیا اللہ نے؟ نہیں کیا. اور کسی مریض سے جا کے پوچھیں آکسیجن کا سلنڈر جسے لگا ہوا ہے اسپتال میں، جتنی آپ آکسیجن استعمال کر رہے ہیں کبھی اس کا بل کا مطالبہ کیا اللہ نے؟ تو اتنی چیزیں اللہ نے دے دی ہیں، تو پھر یہ استعمال کر کے فری میں ہم شکر بھی ادا نہ کریں، ہم اس کی تعریف بھی نہ کریں، تعریف غیروں کی کریں. میں یہاں یہ برملا کہنا چاہتا ہوں، آپ کی بیوی آپ کے ساتھ بہت اچھی ہو، آپ اس کے ساتھ بہت اچھے ہوں، وہ اتنا ہی کہہ دے نا آپ اچھے تو بہت ہیں پر وہ جو آپ کے چچے کا بیٹا ہے وہ بھی بہت اچھا ہے، وہ بڑا پیارا ہے، تو آپ آگ بگولا نہیں ہوں گے، شاید اس کے تھپڑ بھی لگا دیں گے. بھئی وہ آپ کہیں گے کماتا میں ہوں، نکاح میرے ساتھ ہے، میں اپنی جان کو سارا دن آپ کے لیے مشکل میں ڈالتا ہوں، کام کرتا ہوں، آپ تعریف اس کی کر رہی ہیں، بے شک میرے چچے کا بھائی ہے. تو جو سب کچھ دیتا ہے، جو موت کا مالک ہے، جو زندگی کا مالک ہے، اس کی تعریف نہ کریں، اوروں کی کرتے پھریں تو پھر اسے غصہ نہیں آئے گا. آگے دیکھیے الحمدللہ ہم نے سمجھ لیا، الحمدللہ رب العالمین، جو عالمین کا رب ہے. رب کا قرآن میں 2-3 معنی آئے ہیں. ایک تو رب کا معنی پالنے والا، رب مالک کو بھی کہتے ہیں جو کسی چیز کا مالک ہو، اور آقا وغیرہ، جیسے ماں باپ کو رب کہا گیا ہے قرآن کے اندر، ربر ہم ہما کما ربا یعنی صغیرہ، پالنے والا. یہ لفظ اللہ نے اپنے لیے بھی استعمال کیا ہے، غیر کے لیے بھی استعمال کیا ہے. لیکن جو بھی لفظ اپنے اور اللہ کے لیے استعمال ہو اور غیر کے لیے ہو، یہ بات یاد رکھیں، بڑے نقطے کی بات کر رہا ہوں. جیسے اللہ سنتا ہے آپ بھی سنتے ہیں، ہماری رینج کم ہے تو پھر شرک نہیں ہوگا. اگر کہے جیسے اللہ سنتا ہے ہم بھی سنتے ہیں تو وہ شرک ہو گیا. جتنا علم اللہ کا کسی اور کا بھی شرک ہو گیا. اللہ نے علم دیا لیکن کم دیا ہے. کوئی خوبیاں تو اپنے پاس ہی رکھیں، کسی کو دی نہیں، وہ غیر میں ڈالنی نہیں. جو اللہ نے دی ہیں ان کی رینج کم رکھنی ہے. رینج سے مراد ہے وہ کم مقدار میں اللہ نے دیے ہیں. تو کیا بات کر رہا تھا میں نے ابھی؟ رب کے لفظ کی بات کر رہا ہوں، پالنے والا. ماں باپ بھی پرورش کرتے ہیں لیکن ایک حد تک کرتے ہیں. بچہ بیمار ہو جائے ڈاکٹر جواب دے دیں بے بس ہو جاتے ہیں. جب رب پرورش کرتا ہے
ساری دنیا مخالف ہو جائے وہ پال کے دکھا دیتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو کہاں پال کے دکھایا؟ دشمن کے گھر میں۔ اور ہمیں تو پھر وسائل کی ضرورت ہوتی ہے، آپ کو کھانا کھلانے کے لیے والدین کو آٹا اور چیزیں لانی پڑیں گی، ماں کو پکانا پڑے گا۔ رب کو میٹیریل کی ضرورت نہیں ہوتی، نہ وہ محتاج ہے کسی چیز کا۔ بنی اسرائیل نے کیا کہا تھا کہ ہمیں تو آسمان سے کھانا اترنا چاہیے، تو اللہ نے قبول کیا اور آسمان سے اترتا رہا۔ تو اسے وہ رب ہے، اس کی مثال نہیں۔ جب والدین کو رب کہا گیا تو اس کا معنی پالنے والے ہیں، پوسنے والے، پرورش کرنے والے، کیئر کرنے والے، اپنی اولاد کے مالک۔ لیکن جب رب اپنے لیے رب کا لفظ استعمال کرتا ہے تو پھر وہ بہت کھلا ہے، اس کے معنی بھی اتنے ہی ہیں جیسے اللہ کی شان ہے۔ اور رب کا ایک معنی ذرے سے لے کر انتہا تک پہنچانا بھی ہے۔ کسی کو غیر عدم سے، اس کی حیثیت کچھ بھی نہیں، وہاں سے اٹھا کر بہت پیار کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ اور بڑی شفقت کے ساتھ اس کو عروج تک لے جانے والے کو بھی رب کہتے ہیں۔ یہ اللہ ہے۔ دیکھیں انسان کیا ہے، پانی کے قطروں سے بنا ہے، اور انسان کو کہاں تک لے جاتا ہے اللہ۔ فرشتوں سے بھی آگے انسان کی شان اللہ نے بنا دی ہے، تو یہاں تک لے جانا، مہربانی بھی کی، شفقت بھی کی، غلطیاں بھی معاف کیں، اور بالکل اس کو انتہا تک لے جاتا ہے جہاں اس نے جانا ہوتا ہے۔ ایک رب کا معنی یہ بھی ہے۔ تو اس لیے یہاں مکس اپ نہ کیا کریں، اور کئی علماء ان معنوں کو استعمال کر کے لوگوں کو شرک کی دعوت دیتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں اور ان کو سمجھ عطا فرمائے۔ ایک لفظ رہ گیا جانا نہیں ابھی، الحمد للہ رب العالمین۔ عالمین کا لفظ ہم نے نہیں بحث کیا۔ عالم جو ہے، عالم دنیا کو کہتے ہیں، جہان کو، اور عالم کہتے ہیں علم جاننے والے کو، جیسے شیخ صاحب عالم ہیں، قاری صاحب عالم ہیں، یا اور دیگر علماء ہیں۔ عالم کہیں گے تو علم جاننے والا، عالم کہیں گے تو جہان۔ یہ عالمین ہے، تمام عالمین کا، تمام جہانوں کا رب ہے، تمام جہانوں کی نگہداشت کرتا ہے ہر لحاظ میں، ہر وقت۔ اس دنیا کی بھی یہ ایک جہان ہے، جو دنیا کے بعد اللہ نے چیزیں جنت دوزخ پیدا کی ہیں، ان کی بھی نگہداشت وہی کرتا ہے۔ اگر وہ جہنم کو آزادی دے دے، آگ کہیں لگ جائے تو کیسے کنٹرول کرتے ہیں آپ؟ بے بس ہو جاتی ہیں مشینریاں۔ تو جہنم کو اللہ آزاد کر دے تو کیا بنے؟ وہ تو دور کی بات ہے، آپ کہیں گے جی آگ کی بات کر دی۔ آپ کو پتہ ہے کہ زمین ہر چیز کو کھینچتی ہے اپنی طرف، یہ اینک گرے گی تو نیچے جائے گی، اوپر نہیں جاتی۔ اللہ نے زمین کے اندر کشش رکھی ہے، جسے کشش ثقل کہتے ہیں، گریوٹی کہتے ہیں۔ تو اگر اللہ اب حکم دے دے زمین کو کہ آپ نے کشش چھوڑ دیں اپنی، آپ اور میں، بلڈنگیں اور محلات نہیں، پہاڑ بھی روئی کی طرح اڑ جائیں گے۔ جس زمین پہ آپ بیٹھے ہیں، یہ جو زمین جس سپیڈ سے چل رہی ہے خلا کے اندر، اور نیچے کوئی چیز نہیں ہے اس کو سہارا دینے والی، یہ اللہ کا کمال ہے۔ تو اگر آج زمین اپنا کھینچنے والی قوت کو چھوڑ دے اللہ کے حکم سے، تو پھر یہ کچھ نہیں بچے گا۔ یہ تو میں نے ایک بات کی ہے۔ اللہ کی جتنی تعریفیں کریں زبانیں ختم ہو جائیں گی، تعریفیں ختم نہیں ہوں گی۔ تو جو عالم ہے، عالم یہ بھی عالم ہے، زندگی کے بعد کا بھی، موت کے بعد کا بھی ایک عالم ہے، اور خلا میں عالم ہے، پانی میں عالم ہے، پتہ نہیں کیا کیا ہے، وہ سب کا رب ہے۔ اور یہاں پر ایک بہت نکتے کی بات دہراتا ہوں، بیٹا توجہ کرے میری طرف، کہ اللہ نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں، شکر اسی کا جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ قرآن میں اور جگہ فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور ہم نے آپ کو رحمۃ للعالمین بنا کر بھیجا۔ یہاں بھی عالمین کا لفظ ہے۔ اب یہ فرق آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ یہ عالمین کا لفظ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، اور یہ محدود معنی رکھتا ہے، یہ اتنے معنی نہیں رکھتا جتنے جو لفظ اللہ کے لیے استعمال ہو۔ دیکھیں جب آپ تشریف لائے، اختلاف ہے امت کے درمیان کہ 9 کو آپ پیدا ہوئے یا 12 کو پیدا ہوئے، چلے اختلاف کو رہنے دیں، کبھی ربیع الاول میں بات کریں گے انشاءاللہ۔
جب کوئی چیز پیدا ہوتی ہے اس سے پہلے نہیں ہوتی. آپ جب پیدا ہوئے تھے اس سے پہلے تھے؟ جب کوئی چیز بنی نہ ہو پہلے ہوتی ہے؟ تو پوری دنیا کا اس میں اتحاد اور اتفاق ہے کہ آپ ربیع الاول کے مہینے میں پیدا ہوئے، 571 عیسوی میں پیدا ہوئے. تو اس سے پہلے کے جو عالمین ہیں ان کے لیے آپ رحمت کیسے ہوئے؟ اس کا مطلب ہے یہ محدود معنی رکھتا ہے. جب آپ تشریف لے آئے آپ دنیا کے لیے رحمت بن گئے، بلکہ ان ظالموں اور بدقسمتوں کے لیے بھی رحمت نہ بن سکے جنہوں نے آپ پر ایمان نہیں لائے. اللہ کی جو رحمت ہے وہ کافروں پر بھی ہے، اللہ کی رحمت مخالفوں پر بھی ہے. اللہ کا رب ہونا سب پر ہے. کبھی اللہ نے کہا کہ جو واجپائی کا بیٹا ہے اس کے ناک کا ایک حصہ بند کر دیا جائے اور یہ آنکھ بند کر دی جائے؟ نہیں کہا. تو وہ اس کا عالم اس لیے محدود معنی نہیں ہے اللہ کے لیے. اور غیر اللہ کوئی بھی ہو اس کا معنی غیر محدود نہیں رکھیں گے ہم. ہاں، آپ کے تشریف لانے کے بعد آپ جہانوں کے لیے رحمت ہیں، آپ پرندوں کے لیے رحمت ہیں، آپ جانوروں کے لیے رحمت ہیں، آپ انسانوں کے لیے رحمت ہیں، آپ کافروں کے لیے بھی رحمت ہیں. اور قیامت تک آپ کی تعلیمات کی وجہ سے آپ کی رحمت یہ اللہ جاری و ساری رکھے گا. لیکن اللہ جیسی نہیں کہہ سکتے، یہ فرق رکھنا ہے. خالق اور مخلوق کا فرق ہے، عابد اور معبود کا فرق ہے. اللہ پاک آپ کو اور مجھے عمل کی توفیق دے. بس آپ نے آج یہ سیکھا کہ دوسری آیت میں آپ کہتے ہیں کہ ساری تعریفیں اللہ کی ہیں جو سارے جہانوں کا نگہبان ہے، ان کی پرورش کرتا ہے، ان کو پالتا ہے، ان کو بچاتا ہے، ان کو سب کچھ دیتا ہے. یہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے. تو ہم نماز کا آغاز الحمدللہ کر چکے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اگر کوئی سوال ہو تو آپ کر سکتے ہیں. جب بندہ یہاں پہ گفتگو کر رہا ہوتا ہے نا تو کئی اہم چیزیں رہ بھی جاتی ہیں بیان کرنے میں، ہمارے ذہن میں